عیسائی کہتا ہے میں سچا ہوں، یہودی کہتا ہے میں سچا ہوں، نصرانی کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اب اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر فرقے وہ کہتے ہیں ہم بھی سچے ہیں۔ اسی طرح مذاہب مختلف ہیں، مثلا شافعی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، اسی طرح شافعی ہیں، اسی طرح مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ تو سوال یہ ہے ان سب میں سچا کون ہے؟ اللہ کے ہاں تو اسلام ہے۔ اب حنفی بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، یہ سب جتنے بھی ہیں، اب کیسے ان کو پرکھا جائے؟ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر یہ جو مذاہب ہے نا، مذاہب ہیں، اب دین اور مذہب دونوں میں ہم نے فرق سمجھنا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور مذہب کس کو کہتے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے گا نا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ اعتراض کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ سمجھیے گا، دین کہتے ہیں عقائد کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کو دین کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں اعمال کو۔ اعمال سے مراد نماز ہے۔ اب نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، دین کے اندر، سنیے گا، دین کے اندر اختلاف ہو جانا یہ قابل مذمت ہے۔ دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ختم نبوت ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب اس میں جو اختلاف کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا یہ دین ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اگلی بات سمجھیے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے میں، اس دین میں جو اختلاف کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو کہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، عقیدے میں اختلاف آ گیا، دین میں اختلاف آ گیا، تو یہ جو اختلاف ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے مذہب، مذہب کے اندر اختلاف ہو جائے نا، مذہب کے اندر، تو یہ اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اندر جو اختلاف ہوگا یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، مذہب میں اختلاف، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرات کرنی ہے، قرات کرنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ صرف ہم نے نماز میں ہاتھ اٹھانے ہیں شروع میں، تکبیر تحریمہ جب کہنی اللہ اکبر، اس کے بعد دوبارہ پوری نماز میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس کو رفع دین بولتے ہیں نا، آپ سب سمجھتے ہوں گے۔ اب یہ جو رفع دین ہے، نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا، ہم حنفی کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم صرف نماز میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نماز پڑھاتا ہے، فجر کی نماز ہے، امام قرات کر رہا ہے، جو پیچھے مقتدی کھڑا ہے، بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے، جو پیچھے مقتدی کھڑا ہے وہ قرات نہیں کرے گا، وہ چپ کر کے کھڑا رہے گا، یہ ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہو گیا۔
زور کی نماز آئی، اگرچہ امام قرات سری کر رہا ہے، آہستہ آواز میں کر رہا ہے، پھر بھی ہمارے لیے حکم ہے امام کے پیچھے ہم نے قرات نہیں کرنی، یہ ہمارا مذہب ہے۔ جو شوافے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی بھی قرات کرے گا۔ شوافے یہ کہتے ہیں جب نماز شروع کرنی ہے اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نماز میں رفع دین کیا جائے گا، بار بار ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہو گیا اختلاف، توجہ کیجئے گا، یہ ہو گیا اختلاف۔ اب بات یہ ہے، ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اب یہ جو حنفی آ گئے، شافعی آ گئے، مالکی آ گئے، ان میں سے کون سچا ہے؟ اب توجہ کرنی ہے آپ نے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کے سب سچے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں اختلاف نہیں ہے، ان کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی رب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ بھی نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو شوافے ہیں، امام شافعی کے پیروکار ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، تو دین ان کا بھی اسلام ہے، ہمارا بھی اسلام ہے۔ اب سوال یہ ہے اختلاف کیوں ہوتا ہے جی؟ اسی کہنے نماز کو واری ہاتھ چکنے، امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کہندے ہیں نہیں، بار بار ہاتھ چکنے، نماز سے رفع دین کرنا۔ اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف رحمت ہے۔ وہ کس طرح جی؟ یہ اختلاف رحمت ہے، اس طرح رحمت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں بار بار ہاتھ بھی اٹھائے، مگر آخری عمر شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز کے شروع میں ایک مرتبہ ہی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اب ہم احناف حنفی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آخری زندگی مبارک کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ صرف نبی پاک نے ایک مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھائے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو شافعی ہیں، اب یہ اختلاف رحمت کس طرح ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا جو پہلا عمل ہے وہ سنت بھی ادا ہو جائے، تو امام شافعی نے کہا نبی پاک آخری عمر سے پہلے بار بار نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس لیے ہم نماز میں رفع دین کریں گے، بار بار ہاتھ اٹھائیں گے۔ انہوں نے بھی نبی پاک کے عمل کو لیا، ہم احناف نے بھی نبی پاک کے عمل کو لیا ہے۔ اب بات سمجھیے، جو بگاڑ آ گیا ہے، مختلف فرقے بن گئے جی، اسی سنیاں فلانے ہو آتے ہو آتے ہو آتے ہو۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف مذہب کا نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا ذرا، ہمارا کسی دوسرے فرقے یا مسلک سے اختلاف مذہب کا نہیں ہے کہ جناب تسی نماز سے بار بار ہاتھ چک دے ہو تو سنی بار بار نماز سے ہاتھ نہیں چک دے، تسی امام دے پیچھے قرات کر دے ہو سنی نہیں کر دے۔ یہ اختلاف نہیں ہے ہمارا۔ اصل میں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں گائیڈ ہی نہیں کیا گیا ہمارا اختلاف کیا ہے جی۔ وہ ختم دلاتے ہیں، ہم ختم دلاتے ہیں، وہ نہیں دلاتے۔ اور بھائی یہ اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف وہ دین کا ہے، اصل اختلاف عقیدے کا ہے۔ عقیدے کا کیسے ہے؟ اہل سنت کے علاوہ دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، میں اشارہ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آیا، ہم بڑھ چڑھ کے خوشی مناتے ہیں۔ اب جو دوسرے وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، تم ان کی خوشیاں مناتے ہو۔ اصل اختلاف یہ ہے، اصل اختلاف ہم کو صرف نا جھگڑے میں ڈال دیا گیا جی، تم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو اور جناب وہ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ اسی کہنے رفع دین کرو اگر امام شافعی کے مقلد ہو۔ عقیدے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے، اللہ نے جو فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے صرف اور صرف اسلام ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں آ سکتا، قیامت آ جائے گی نبی نہیں آئے گا، مگر جو دوسرے عقیدے والے، دوسرے فرقے والے، ہم نام کسی کا نہیں لیں گے، انہوں نے پتہ کیا لکھا اپنی کتابوں میں؟ معاذ اللہ، انہوں نے یہ تک لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی معاذ اللہ نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اصل یہ اختلاف ہے،
عقیدے میں اختلاف آ گیا، مگر ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ ہم صرف یہ ختموں پہ ہی لڑتے رہتے ہیں۔ اصل اختلاف ختم پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے، اصل اختلاف عقیدے کا ہے۔ ہاں، جو امام شافعی ہے ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو امام اعظم کا عقیدہ ہے۔ جو امام احمد بن حنبل ہے کہتے ہیں نہیں تسی مکے جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، اتھے بھی نماز چ بار بار ہاتھ چک دے رکوع تو اٹھ دے پھر ہاتھ چک دے۔ میں کہا ہاں وہ درست ہیں، اس لیے کہ وہ امام شافعی کے پیروکار ہیں۔ جب تک عقیدہ خراب نہ ہو، اصل ہمارا اختلاف امام دے پیچھے قرات کرنی نہیں کرنی، ہاتھ چکنے نہیں چکنے، یہ ہے ہی نہیں۔ مذہب کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہ ہو۔ عقیدہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اب کیا اس بات کو کوئی اسلام کہے گا کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے ہی نہیں ہے۔